سورہ تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 141 ایک آیت ہے. Those who wait and watch about you, وہ لوگ جو انتظار کرتے ہیں، منتظر ہیں اور دیکھ رہے ہیں تم کو کہ ابھی تمہارا یعنی کہ کیا حال ہوتا ہے. If you gain a victory from Allah, they say, were we not with you? اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح مل جائے تو فتح ملے گی، مال غنیمت بھی ملے گا، بہت کچھ ملے گا نا پھر تو اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا تھے نا ہم، تو ابھی ہمارا حق بنتا ہے، ہم کو بھی دو. بٹ اف دا ڈسبلیورز گین اے سکسیس، لیکن اگر کافروں کو مل جائے فتح، دے سے ٹو دیم، وہ کہتے ہیں ان کو، ڈڈ وی ناٹ گین ماسٹری اوور یو اینڈ ڈڈ وی ناٹ پروٹیکٹ یو فرام دا بلیورز؟ تو ہم نے کیا تمہاری حفاظت نہیں کی، ہم تمہارے لیے ڈھال نہیں بنے، ہم نے تمہیں مطلب بچایا نہیں کیا ان یعنی وہ مومن لوگ جو تھے ان سے. اللہ ول جج بٹوین یو آل آن دا ڈے آف ریزریکشن، اللہ تم سب کے بیچ فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن. اینڈ نیور ول اللہ گرانٹ ٹو دا ڈسبلیورز اے وے to triumph over the believers. اور اللہ جو ہے وہ کبھی بھی کافروں کو وہ راہ جو فتح کی ہے، جو مومنوں کے اوپر فتح، وہ کبھی نہیں دے گا. Hypocrites wait and watch what happens to Muslims. منافق لوگ جو ہیں، جو مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، آج کے بھی ہے، آج کے بھی مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور وہ منافقت بھی کرتے ہیں. تو یہ منافق لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ منافق لوگ جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دیکھو کیا ہوا، ان کا دیکھو. اللہ سے اللہ کہتا ہے الذین یتربصون بکم، those who wait and watch about you، وہ لوگ جو آپ کے لیے منتظر ہے، آپ لوگوں کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے، اور انتظار کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اللہ states that the hypocrites watch and await the harm that occurs to the believers. اللہ یہاں اپنی آیت میں بتا رہا ہے کہ منافق لوگ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مومنوں کو کس طرح سے نقصان پہنچے. awaiting the time when the Muslim circumstances and religion are dissolved and the state of kufr takes over. اور وہ اس چیز کے بہت ہی منتظر ہوتے ہیں کہ وہ وقت آئے کہ مسلمان جو ہے ان کے تمام یعنی حالات اور ان کا دین سب کا سب ختم ہو جائے اور کفر کا راج آ جائے. کیونکہ تبھی تو ان کے لیے بھی خیر ہے نا، کیونکہ ان کو جیسے اگر ان کی اگر منافقت سامنے آ گئی تو مسلمان تو ان کو نہیں ایکسپٹ کریں گے نا، لیکن ان کا جو ان کے اندر جو کفر ہے یعنی وہ مسلمان ہوتے ہوئے جو کفر کر رہے ہیں تو پھر وہ کفر کے ساتھ اچھے جم سکتے ہیں نا، اسی لیے ان کو بھی نہیں چاہیے کہ مسلمان جیتے. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ if you gain a victory from Allah, triumph, aid and booty، یعنی اگر تم اللہ سے تم کو جیت ملتی ہے، فتح ملتی ہے، تو وہ فتح بھی ہے، وہ جیت بھی ہے، اس میں تمہارے لیے بہت امداد بھی ہے، مدد، اور پھر بوٹی بھی ہے، مال غنیمت. قالوا الم نکم معکم، دے سے ور وی ناٹ ود یو، پھر وہ آ کے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا تھے نا. ٹرائنگ ٹو کم کلوزر ٹو دا بلیورز ود دس اسٹیٹمنٹ، ایسا بول بول کے مومنوں کے بہت اور قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں. However, وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، but if the disbelievers gain a success، لیکن کبھی سمجھو کہ مشرکوں کو، کافروں کو بھی فتح کبھی مل جاتی وقتی، ہاں، تو بائی گیننگ وکٹری اوور دا بلیورز سم ٹائمز، کبھی کبھار یعنی کہ مومنوں پہ تم کو فتح مل گئی. جسٹ ایز occurred during احد، جیسے جنگ احد میں ہوا تھا کہ جیت جو فتح تھی وہ کیسے وہ اس میں بدل گئی نا، اتنا بڑا نقصان اور ہار میں. For surely the messengers are tested، اس لیے کہ اگر جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کفر کو فتح دیتا ہے
تو وہاں اللہ اپنے رسولوں کو، اپنے مومن بندوں کو بھی تو آزماتا ہے، وہ ان کی تو آزمائش ہوتی ہے نا. بٹ دا فائنل وکٹری از دیئرس، لیکن جو فائنل بالآخر جو فتح ہے وہ تو انہی کی ہوں گی نا، رسولوں کی اور ان کے تمام جو مومن بندے ہیں. قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، they say to them, did we not gain mastery over you and did we not protect you from the believers؟ تو تب ان لوگ اس کو بولیں گے کہ ارے ابھی ان لوگ کو وقتی جو بھی فتح مل گئی ہے تو جلدی سے ان کو بتا دو کہ دیکھو ہم تو ہمیشہ تمہارے لیے اتنے پروٹیکٹنگ کرتے رہے، ڈھال بنتے رہے، مومنوں سے تم کو بچاتے رہے. میننگ ڈڈ وی ناٹ ہیلپ یو ان سیکرٹ، ہم تو خاموشی سے چپکے سے تم کو مدد پہنچاتے تھے. اینڈ ٹرائی اوور بیسٹ ٹو کنفیوز دا بلیورس، اور ہم اپنی پوری کوشش کرتے تھے تاکہ مومنوں کو ہم پورا الجھن میں ڈال دیں، کنفیوز کر دیں. اینڈ ویکن دیئر ریزالو، اور ان کا جو بھی ارادہ ہوتا تھا اس میں ان کو کمزور کر دیتے تھے. انٹل یو گین وکٹری اوور دیم، جب تک کہ تم لوگوں کو جیت نہ مل گئی. یعنی سوچو یہ منافقوں کے ڈائلاگز اللہ نے کس طرح سے ہم کو قرآن کے اندر بھی بتا دیا. دس اسٹیٹمنٹ آف دا ہپوکریٹس از این اٹمپٹ ٹو اسٹرینتھن ریلیشنز ود دا ڈسبلیورس. یہ تمام جتنے بھی ڈائلاگس ہیں، یہ جتنی باتیں ہیں جو منافق نے کی، تو وہ ان کی کوشش ہے کہ ہمارے تعلقات جو ہے وہ بڑے گاڑھے اور مضبوط ہو جائے کافروں کے ساتھ. Because they pretend to be friends with both parties so that they will be safe from their harm due to their weak faith and lack of certainty. ایک تو ان کے اندر ایمان نہیں، ایمان بہت کمزور ہے، یا پھر ان کے اندر یقین نہیں، ان کے یقین کے اندر بڑی کمی ہے اور کسر ہے. تو یہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کہ یعنی ایسا دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم تو دونوں ہی طرف، ہم تو دوست ہیں بھائی. یعنی کہ ادھر آئیں گے تو بتائیں گے ہم تمہارے دوست ہیں، ان کے نہیں. لیکن ادھر جائیں گے تو بولیں گے ہم تمہارے دوست ہیں، ان کے نہیں. ادھر جائیں گے تو بولیں گے ہم تو وہاں کی بات لینے گھسے تھے تاکہ تم کو بتائے. ادھر آئیں گے تو بولیں گے ہم تو ان کا سب راز جاننے کے لیے گھسے تھے تاکہ تم کو بچائے. یہ ہے یہ کیپ ڈونٹ کیپ یور بولتے نا آل دا ایگز ان ون باسکٹ. تو یہ وہ بات ہے. تو یہ لے اپنا مطلب دونوں طرف اپنا برابر، دونوں طرف سے مطلب لڈو کھاؤ. اور یہ ان کی ایمان کی کمی تھی، اس لیے وہ یہ چیز کر رہے تھے. ایک مومن جس میں ایمان ہوتا ہے وہ یہ چیز نہیں کرتا، اس کو پڑی بھی نہیں ہوتی. اللہ said فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ will judge between you all on the day of resurrection. قیامت کے دن، دوبارہ اٹھائے جانے والے دن، اللہ تم سب کے بیچ فیصلہ کر دے گا. کافر، منافق، مومن، میننگ بائی واٹ ہی نوز اباؤٹ یو، کیونکہ اللہ جو بھی تمہارے بارے میں سب جانتا ہے نا. او ہپوکریٹس، اے منافقوں، therefore do not be deceived by being shaded under the protection of Islamic law in this life. یہ دنیا کی زندگی کے اندر جو بھی قانون ہے اسلام کا، اس کے اندر اپنے آپ کو بچاتے ہو تم، تو تم وہ دھوکہ کھا رہے ہو. یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں اسلامک لا کے پروٹیکشن کے اندر ہو تم، کہ تم مسلمان کا لیبل ہے اس لیے تم کو کوئی کچھ نہیں کرے گا. لیکن آخرت، اس لیے دھوکہ مت کھاؤ. which is such only out of Allah's wisdom. اور یہ سب چیز اس لیے کہ اللہ کی حکمت میں، اللہ کا وزڈم، اللہ کی حکمت کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں ہے. surely on the day of resurrection your pretending shall not benefit you. یقیناً قیامت کے دن تم کچھ بھی پریٹینڈ کرو، دوست بنے ہوئے تھے تم، اگر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بولیں اللہ ہم تو مومنوں کے دوست ہیں، اللہ ہم تو وہاں جاتے تھے تاکہ ان کا کافروں کا راج لے سکیں، یہ پریٹینڈنگ یہ سب نہیں چلے گی، اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا تم کو. بیکاز آن دیٹ ڈے، دیٹ کیپیٹل ڈی والا ڈے، کہ اس دن وہ بہت بڑا خاص دن ہے، اس دنیا کا آخری دن، دا سیکریٹس آف دا سولز ول بی ڈسکلوزڈ. جو بھی تمہارے روح کے اندر، تمہارے دل کے اندر جتنے راز تھے سب کو باہر لایا جائے گا. چاہے وہ ہزاروں برس پہلے قبر میں دفن تھے، وہ قبر میں سے ان کی لاشیں، ان کے باڈی بھی نکلیں گے، لیکن ساتھ ہی ان کے دل کے اندر جو دبے ہوئے راز تھے، جو کیا کیا انہوں نے کر کے بیٹھے ہیں دنیا میں، وہ بھی سب کے سامنے باہر آئیں گے.
the contents of the hearts will be collected. اس دن جمع کرے جائیں گے. اس کے اوپر مطلب اللہ مطلب اپوائنٹ کرے گا فرشتے جو دلوں کے اندر کے کانٹینٹس کو جمع کریں گے. سوچو. اللہ said وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, and never will Allah grant to the disbelievers a way to triumph over the believers. اور اللہ کبھی بھی کافروں کو فتح کی جو راہ ہے وہ مومنوں پہ نہیں دے گا. عبد الرزاق recorded that Yasi al-Kindi said, a man came to Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu and said, what about this ayah? ایک شخص آیا حضرت علی کے پاس اور کہا کہ اس آیت کے بارے میں کیا؟ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, کہ never will Allah grant to the disbelievers a way to triumph over the believers, کہ اللہ کبھی بھی مومنوں پہ یہ کافروں کو فتح نہیں دے گا, اس کی راہ نہیں دے گا. علی said, come closer, come closer. حضرت علی نے کہا رضی اللہ عنہ, قریب آؤ, قریب آؤ. اللہ will judge between you on the day of resurrection. اللہ تمہارے درمیان, تمہارے مابین فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن. And he will not grant victory for the disbelievers over the believers. اور وہ دن ہے قیامت کا جس دن اللہ کافروں کو مومنوں پہ کبھی بھی فتح یاب نہیں کرے گا. یہ وہ بات ہے کہ جو اللہ نے یہاں کہا نا, وہ وہی ہے کہ اس دن جب فیصلے کا وقت آئے گا تو وہ مومنوں پہ کافروں کو نہیں فتح دینے والا. Ibn Jurayj recorded that Ata al-Khurasani said that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said that, اسی سیم آیت کا, کہ انہوں نے بھی مطلب انہوں نے کہا will occur on the day of resurrection, کہ یہ سیم جو ہے جو بھی ہونے والا ہے کہ اللہ جو راہ نہیں دے گا مطلب فتح کی کافروں کو مومنوں کے اوپر, تو یہ will occur on the day of resurrection, یہ ہوگا قیامت کے دن. یعنی یہ بات جو اللہ نے بولا ہے وہ دنیا کے لیے خالی نہیں, وہ آخرت کے لیے اسپیشلی. As-Suddi recorded that Abu Malik al-Ashja'i said that it occurs on the day of resurrection. یہ جو ہونے والی بات ہے, یہ جو آیت میں کہا گیا ہے, یہ ہوگی قیامت کے دن. یعنی وہ قیامت کا دن ہے جہاں اللہ ان لوگوں کو فتح نہیں دینے والا کافروں کو مومنوں پہ. As-Suddi said that way means proof, ثبوت, کہ اللہ ثبوت ان کو نہیں دینے والا. It is possible that, اور یہ ممکن ہے کہ the meaning of and never will Allah grant to the disbelievers a way to triumph over the believers, کہ اللہ کبھی بھی کافروں کو فتح نہیں دے گا مومنوں کے اوپر. Is in this life by being unable to exterminate the believers completely. تو یہ دنیا کی زندگی میں بھی ہے وہ بات, کیونکہ اللہ نے کیا کبھی بھی مومنوں کو پورے کے پورے ختم کیا. Although they sometimes gain victory over some Muslims, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مسلمانوں کے اوپر کافر فتح یاب ہو جاتے ہیں دنیا میں. However, the final triumph will be for the believers in this life and the hereafter. بالآخر جو فائنل فتح ہے وہ تو ہوگی مومنوں کی اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ, آمین. اللہ said, اللہ نے کہا, اور یہ ہے سورہ نمبر 40, اس کی آیت نمبر 51 ہے. سورہ نمبر 40 جو ہے وہ ہے سورہ غافر بھی اس کا نام ہے اور سورہ مومن بھی نام ہے. اس کی آیت نمبر 51 ہے, اِنَّ لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Verily we will indeed make victorious our messengers. یقیناً ہم ہمارے رسولوں کو فتح دیں گے. And those who believe in the worldly life, اور جو دنیا کی زندگی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ان کو بھی. یعنی کیا, we will indeed make victorious our messengers and those who believe in the worldly life, and دنیا کی زندگی پہ جس کا ایمان ہے ان کو بھی تو فتح دے گا نا اللہ. This provides a rebuttal to the wishes of the hypocrites for the destruction of the believers. تو یہاں پر اللہ کا منافقوں کو جو ہے وہ ایک طرح سے جیسے بولتے ہیں نا کہ ان کا جو بھی انہوں نے کہا ہے نا, جو ان کا سٹیٹمنٹ یا جو بھی سمجھو, تو وہ منافقوں کا جو ان لوگ کو مومنوں کو پورا
جو ان کو ڈسٹروائے کرنا ہے، یعنی ان کو ختم کر دینا ہے. تو اللہ اس کو نالیفائی مطلب کر رہا ہے کہ ان کی جو بھی خواہشات ہے یہ ایسی ہونے والی نہیں ہے. اینڈ دیئر لوئلٹی ٹو دا ڈس بلیور، اور پھر یہ کہ ان کی وفاداری جو ہے، دوستی گانٹھی، وہ تو پوری کافروں کے ساتھ ہے، منافقوں کی. فیئرنگ فار دیم سیلوز اف دے آر وکٹوریس، یعنی ان کو ہر بار اپنا ہی خوف ہے کہ کہیں مومن مسلمان لوگ فتح یاب نہ ہو جائے، کیونکہ ان کو اپنے لیے خوف ہے، کیونکہ وہ دھوکے باز ہے، دغا باز ہے. کسی آفس کے اندر اگر کوئی بندہ غبن کر رہا ہے، کوئی دھوکہ دے رہا ہے، کسی فیملی میں کوئی بندہ دھوکہ دے رہا ہے، تو اس کو خوف ہوتا ہے نا، اس کو خوف ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ دھوکے باز اور دغا باز لوگوں کو ہی خوف ہوئے گا نا، ایماندار کو کسی کا کوئی خوف نہیں. ان another آیا اللہ said، اور ایک اور آیت ہے جو کہ سورہ نمبر 6 سورہ الانعام، اس کی آیت نمبر 52 ہے، لیکن اس کو صرف بگننگ اینڈ اینڈنگ کا خالی ورڈ کوٹ کیا، پوری آیت نہیں ہے یہاں پہ. فطر الذین، 52 نمبر کی آیت ہے وہ، فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم اینڈ یو سی دوز in whose hearts there is a disease of hypocrisy، اور تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر منافقت کا روگ ہے. they hurry to their friendship، وہ بھاگتے دوڑتے ہیں جلدی جلدی اپنی دوستی گانٹھی کی طرف. اور اس آیت کا اینڈ جو ہے وہ ہے until، یعنی اس کو ان لوگ نے کہا ہے کہ until نادمین تک. نادمین جو ہے اس کا آیت کا لاسٹ ورڈ ہے ریگریٹفل، یعنی پچھتاوا. انسان کو جو پچھتاوا ہوتا ہے نا، ریگریٹفل یا نادمین، تو وہ ہے جس کے بارے میں یہاں پر یہ آیت کوٹ کی گئی ہے کہ سورہ انعام میں اللہ نے اس طرح سے کہا ہے. اور یہاں پر یہ ختم ہو رہی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.